پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ اس دنیا سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے مجھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ وہ حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جس ترتیب سے یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اس کے اوپر غور کریں اور ذرا توجہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ گویا علم کا اٹھ جانا، اس کے سبب سے کیا ہوگا؟ جہالت عام ہوگی، اور جب جہالت عام ہوگی، لوگ اپنی دنیا میں رہنے کا مقصد نہیں سمجھیں گے، اپنے بھائی کا حق نہیں سمجھیں گے، تو آپس میں فتنے بہت ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا اور حرج بڑھ جائے گا۔ جب فتنے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حرج بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ نے بیان دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ قتل و غارت گری۔ یہ حدیث ساتھیوں قیامت کی بعض نشانیوں کے بیان میں ہے۔ اس پر غور کریں تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، قیامت سے قبل علم اٹھ جائے گا، جس کی صورت یہ ہوگی جیسا کہ دوسری حدیثوں میں بیان کیا گیا، ایک ایک کر کے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور انہی کے ساتھ ان کے پاس جو علم ہے وہ علم بھی چلا جائے گا۔ علم کے اٹھ جانے کی ایک دوسری صورت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ علم کے اٹھ جانے کی ایک تیسری صورت یہ ہوگی کہ علم دین کے حصول کا جو مقصد ہے وہ مقصد لوگوں کے نزدیک نہیں رہے گا۔ یعنی علم جو حاصل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جائے، علم جو ہے ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیے جائیں۔ جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کا ہم ذریعہ بنائیں، یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کا علم جو ہوگا وہ سارا کا سارا دنیا کے حصول کے لیے صرف ہوگا۔ علم کے اٹھ جانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نسیان علم کی بیماری، علم کے بھول جانے کی بیماری بکثرت واقع ہوگی۔ اور آج یہ چیز بڑی اہم ہے کہ دین کی بہت سی باتوں پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت پر وہ مسئلہ یاد نہیں رہتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے پہلی اس میں علامت جو ہے علم اٹھ جائے گا، اور علم کے اٹھ جانے کی یہ ساری صورتیں ہیں، اور آج ہم اس کا ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں فتنہ اور فساد اور خوریزی بڑھتی جائے گی، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز جس کے بیان کرنے کا اصل مقصد میرا یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اور اس قسم کی جو حدیثیں ہیں محض بیان اور پیشین گوئی اور معرفت کے طور پر نہیں ہے، ایک مومن کے لیے یہ تحذیر کے طور پر ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے تم ان صورتحال کا مقابلہ کیا کرو گے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے تم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر علماء اٹھتے جا رہے ہیں، تم ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس جو علم ہے اس انتظار میں نہ رہو، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے پاس جو علم موجود ہے اس علم کو آخرت کے حصول کے لیے زیادہ استعمال کرو بجائے دنیا کے۔ تمہارے پاس جو علم موجود ہے جتنا یاد آئے، جب یاد آئے، اس کے مطابق دل لگا کر کے سوچ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر توجہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔